الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو ہاشم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت۔ اس کے بعد اپنے لعاب مبارک کو نکال کر منہ میں ڈالا، منہ میں داخل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ پھر 7ویں دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا اور سر کے بال کے برابر چاندی کو صدقہ کیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے 1 سال بڑے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے۔ میری اولاد میں بڑے شان والے ہیں حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور ایک دوسری روایات میں ہے کہ جو حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں نواسے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور تمام صحابہ کرام حسن حسین رضی اللہ عنہما سے اور تمام آل رسول سے، تمام اہل بیت سے خوب پیار و محبت فرمایا کرتے تھے۔ سب کے اندر سچی محبت تھی آل رسول سے، اہل بیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کبھی اٹھا کر ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی گال کو چومتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جب ان کو بھوک لگتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیب کو بڑھاتے تھے تو چوس کر اپنے بھوک کو مٹا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے سے بڑے پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں ہوتے، حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیٹھ پر آ کر چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر لیتے تھے۔ سجدے کے اوپر سے ہٹاتے نہیں تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، طویل کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں،
تو خطبہ سے اتر کر نواسے کو اٹھا لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، کسی صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے کتنی بہترین، اے بچے یہ کتنی بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ سوار بھی کتنے بہترین ہے، سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، حسنین کریمین کی یہ شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو نوجوان ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے دونوں نواسے۔ اور احادیث کے کئی روایات دونوں نواسے سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر کمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمر سے لے کر پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سر سے لے کر کمر تک جس طرح تھا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جسم اسی طرح مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پیر تک جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے فضل و کمال والے تھے، زہد و تقوی، بہادر، شجاعت ان کے پیکر تھے، شب گزار تھے، راتوں میں عبادت کرنے والے تھے، اور دن میں روزہ رکھنے والے تھے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ عنہ روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کثرت کے ساتھ حج کرتے تھے، یہاں تک کہ پیدل 25 حج کیے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کے اندر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو ملے تھے، اور پرورش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان دونوں حضرات نے ان کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی تھی، ان کی زیر نگرانی میں تربیت پائی ہے، تو تمام صفات کے حامل تھے۔ اسی لیے تو میدان کربلا میں دشمن سے لڑتے رہے لیکن نماز کو کبھی نہیں چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں، قرآن تو پڑھنا چھوڑیے، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی ہمیں یاد نہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی ہمیں یاد نہیں۔ ان کے بارے میں آتا کہ ان کے دروازے سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹتا تھا، جو بھی ان کے دروازے پر آتے تھے سب کی ضرورت پوری کی جاتی تھی، ان کے دروازے سے کوئی کبھی خالی نہیں لوٹا، ہر ایک کی مدد فرماتے تھے، سخاوت کا یہ عالم تھا، اور خود مال کو لے جا کر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، جس کو جو ضرورت ہوتی تھی ان کو عطا کرتے تھے، بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے۔
ایک مرتبہ انہی نواسے کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر میں آرام فرما رہے، تقریباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا، آج ایک مخصوص فرشتے میرے پاس آئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، کوئی خاص فرشتے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں نواسۂ رسول اندر داخل ہونے لگے، اماں نے منع فرمایا کہ اندر نہ جائے، لیکن بچے ہیں کوشش کر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آتی ہے۔ جب اندر داخل ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، کہنے لگے کیا بتاؤں، یہ بچے جو میرے پاس آئے میں ان بچوں کو اٹھا کر پیار کرتا ہوں، ان بچوں کو اٹھا کر دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، ان بچوں کے لیے میں سواری بن جاتا ہوں۔ تو فرشتے مجھے بتا کر گئے ہیں کہ ان نواسے کو ایک کو تو قوم زہر ڈال کر مار دے گی قوم ایک کو، اور دوسرے کو کربلا کے میدان میں بلا کر شہید کر دیں گے۔ تو فرشتہ مجھے یہی بتا کر گئے، یہی خبر دے کر گئے، اس وجہ سے جو ہے نا میں رو رہا ہوں کہ میری قوم ایک کو زہر دے کر مار دے گی اور ایک کو میدان کربلا میں بلا کر شہید کر دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے بارے میں صاف صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا، جس نے ان سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام اہل بیت سے سچی پکی محبت رکھیں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔